اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملت کے نوجوانوں، آج آپ دنیا کے اندر یہ چمک دمک جو دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی، یہ اجالے، یہ جو چمک آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی ہمارے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی احسان و قربانی ہمارے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمارے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سکوت و حکومت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا کلام ہمارے مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے جملہ انبیاء کرام رسول علیہ السلام کے نبوت و رسالت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مورخین لکھتے ہیں صدیق اکبر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ عمر فاروق اعظم کی عدالت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ مولا علی کی شجاعت ہمارے مصطفیٰ کے نور سے چمکی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ حضرت حسن و حسین کی شہادت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ شاہ برکت اللہ کی برکت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ امام اعظم کی امامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ مشرقیت کی مختومیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ غوث اعظم کی کرامت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ غریب نواز کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ بلکہ جو کہہ لیا جائے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ بلکہ جو کہہ لیا جائے آج دنیا کے اندر جو یہ لائٹ کی چمک ہے، جو یہ علماء کے چہرے پر چمک نظر آ رہی ہے، آسمان پہ تاروں پہ جو چمک دکھ رہی ہے، زمین کے سرکار پر جو اجالے نظر آتے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں مصطفیٰ کے نور کے صدقے کی چمک ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں صبح قیامت تک کتنے چمکے ہیں مصطفیٰ کے نور کے چمکے تھے، اور صبح قیامت تک کتنے چمک آئے گی مصطفیٰ کے نور کے صدقے۔ صبح قیامت تک کتنے چمکیں گے مصطفیٰ کے نور سے چمکیں گے۔ آج دنیا کے اندر جو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے مظاہرات چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ ورنہ آج ہم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ یہ مصطفیٰ کی بدولت آپ دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جتنی پاگے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آؤ دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں الہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ابو لہب کو جانتے ہیں؟ ابو لہب جو تھا وہ ہمارے آقا کے چچا تھے، اور ان کے والد کرام کے بھائی تھے جن کا نام ابو لہب تھا۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کی سرزمین پر سیدہ آمنہ کے بدن پاک سے حجرے آمنہ میں آپ تشریف لائے ہیں، لوگوں نے اعلان کیا ہے آج آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو لہب، حضرت عبداللہ کے بھائی جو ابو لہب تھا، اس کے پاس
اس کی لونڈی جسے سویبہ کہا جاتا ہے، جب اس نے پیغام لے جا کر کے پہنچایا، سویبہ نے کہا ابو لہب معلوم ہے آج میرے گھر میرا بھتیجا آیا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی ابو لہب نے سنا کہ آج میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، انگلی کو اٹھایا اور کہا اے سویبہ آج کے بعد سے تو میری خادمہ نہیں ہے، آج کے بعد سے تو میری طرف سے آزاد ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انگلی کو اٹھا کر کے اس نے آزاد کیا تھا۔ جب ابو لہب مر جاتا ہے، ابو لہب قبر میں جاتا ہے، اس کے اہل خاندان اسے خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو لہب کیا ہوا؟ تو نے تو دنیا کے اندر اسلام کو قبول نہیں کیا، تو نے مصطفیٰ کے کلمے کو بھی نہیں پڑھا، تو نے اسلام کو بھی نہیں اپنایا، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا میں نے کوئی نیکی تو نہیں کی تھی، لیکن جب مجھے پیاس لگتی ہے تو جس انگلی سے اپنے بھتیجے کی ولادت پر سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے اللہ مجھے قبول کر دیتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، یہاں پر روک کر آپ کے ذہن میں ایک بات اتارنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میراث سے فائدہ کیا ہے؟ ابو لہب جو تھا وہ کافر تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے متعلق ایک سورہ نازل فرمایا جسے ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ تبت یدا جو سورہ ہے یہ ابو لہب کی مخالفت، اس کی رد میں اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ آپ سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں ابو لہب مسلمان نہیں تھا۔ ابو لہب نے نبی کی ولادت پر نبی سمجھ کر کے سویبہ کو آزاد نہیں کیا، وہ سویبہ کو اللہ کا رسول مان کر کے سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا، لیکن صرف اللہ نے اپنے نبی کی ولادت پر سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے ابو لہب کو قبر میں اس کے پیاس کے لیے پانی مہیا فرماتا ہے۔ حضرات اب آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں جو ایک ابو لہب سڑا ہوا کافر ہے،